السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدً و مصلی اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ پھر اس کے بعد دجال اس دنیا کے اندر نکل کر کے آئے گا۔ پھر جب حضرت مہدی علیہ رضوان دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اسی درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پہ نازل ہوں گے۔ پھر مسجد کے اندر آئیں گے تو حضرت مہدی علیہ رضوان ان سے کہیں گے کہ آپ امامت کرائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، لہٰذا امامت بھی آپ ہی کرائیں گے۔ پھر نماز کے بعد مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جب آپ باہر نکلیں گے تو دجال وہاں پہ موجود ہوگا۔ دجال کی نظر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑے گی تو ایسی صورت میں وہ غصہ سے لال پیلا ہو جائے گا اور اس کا دماغ غصہ سے اس طریقہ پر کھولے گا، مثال سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طریقہ پر پتیلے کے اندر گرم پانی کھولتا ہے ویسے ہی وہ شخص کا دماغ کھولے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے مقام لد تک پہنچیں گے۔ مقام لد اسرائیل کے اندر ابھی وہاں پہ ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، وہاں پہ جب وہ پہنچے گا دجال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے، اس کے بعد اس کو قتل کر دیں گے۔ میرے دوستو، یہاں پہ کئی لوگوں نے سوال کیا اور عام خاص طور پہ بچوں کا بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ دجال کون ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا دجال کے نکلنے سے پہلے کسی نے اس دنیا میں اس سے ملاقات کی ہے؟ تو یاد رکھیے، میں اس کے بارے میں ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ واقعہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اس حدیث کے راوی حضرت عامر بن شرحبیل الشابی ہیں، جو روایت نقل کرتے ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ صحابیاں ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ تم مجھے وہ حدیث سناؤ جس کو تم نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ جب میں مدینے کے اندر تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو آواز لگاؤ کہ وہ مسجد میں جمع ہو جائے۔ چنانچہ جب سارے لوگ مسجد کے اندر جمع ہوئے، نماز کا چونکہ وقت تھا تو نماز ادا کی۔ میں جس صف کے اندر تھی، جہاں پہ مردوں کی صف ختم ہوتی ہے اور عورت کی صف جہاں سے شروع ہوتی ہے، میں اسی پہلے صف میں عورتوں کی موجود تھی۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف لے گئے، اس حال میں کہ آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ جو شخص جہاں پر نماز ادا کی ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ اسی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام بیٹھ گئے اور میں بھی بیٹھ گئی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابیو، اے میرے ساتھیو، کیا میں نے آپ سے اس سے پہلے دجال کے بارے میں بیان نہ کیا تھا؟ جس طریقہ پر میں نے دجال کے بارے میں جو چیزیں تمہارے سامنے ہم نے بیان کی ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں یہ صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو آ کر کے جو اپنا واقعہ سنایا ہے۔ یہ حضرت تمیم داری اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ لیکن اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت تمیم داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکے تھے اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری نے مجھ سے آ کر کے کہا کہ ایک دفعہ وہ سمندری سفر کے اوپر تھے، وہ اپنے قبیلہ لخم و جزام جس قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کے 30 آدمی کے ساتھ سمندری سفر میں گئے۔ جب سمندری سفر میں گئے تو اچانک وہاں پہ طوفان آ گیا۔ کشتی کے اوپر یہ سب کے سب سوار تھے،
یہ طوفان 1-2 گھنٹے کا نہیں تھا، بلکہ پورا 1 مہینہ طوفان چلتا رہا، اور اس طوفان کے اندر، طوفان کی وجہ سے کشتی کے اندر یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے یہ تلاش کر رہے تھے کوئی جزیرہ مل جائے، کوئی سوکھی جگہ مل جائے جہاں ہم کشتی سے اتر کر کے اپنی جان کو بچا لیں۔ 1 مہینے کا عرصہ گزرنے کے بعد سورج کے ڈوبنے کا وقت تھا، اس وقت میں ایک جزیرہ دور سے نظر آیا، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس جزیرے کے پاس ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر کے جائیں اور جزیرے پہ اتر جائیں۔ چنانچہ چھوٹے کشتی کا استعمال ہم لوگوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد جب جزیرے کے اوپر جا کر کے ہم اترے اور داخل ہوئے جزیرے میں، اور نظر جب اٹھی تو ایسی صورت میں ایک ایسے جانور کے اوپر نظر پڑی کہ جس جانور کے بدن کے اوپر لمبے لمبے بال تھے، اتنے بڑے بڑے بال تھے اور گھنے بال تھے کہ نہ اس کا چہرہ نظر آتا تھا، نہ اس کی پیٹھ نظر آتی تھی۔ اب ہم سب کے سب گھبرائے ہوئے ہیں۔ اسی گھبراہٹ کے عالم میں ہم نے اس جانور کی طرف دیکھ کر کے کہا، ارے بھائی تو کون ہے؟ تو وہاں سے انسانی صورت میں آواز آئی کہ میں جساسہ ہوں، مطلب کہ میں کسی کا جاسوس ہوں۔ جب اس جانور سے انسانی آواز آئی تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم لوگ اور زیادہ ڈر گئے کہ بھائی یہ کوئی جنات تو نہیں ہے۔ تو پھر ہم لوگ اور اس سے کچھ پوچھتے، اس نے کہا کہ زیادہ سوال مت کرو، تمہارا ایک آدمی سامنے وہ مکان ہے، اس مکان کے اندر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کے اندر اور ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ بھائی ابھی یہ جانور کی شکل میں انسانوں کی آواز نکال رہا ہے، اور وہاں پہ اس کمرے کے اندر پتہ نہیں کون ہے۔ لیکن اب کیا کریں، اگر سمندر میں واپس جاتے ہیں تو سمندری طوفان کی وجہ سے موت لاحق ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو نہ جانے اب کیا ہوگا، دونوں طرف موت ہی موت ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چلو ہم جاتے ہیں اس کمرے کی طرف۔ چنانچہ جب اس کمرے کی طرف گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے، نہایت ہی لمبا، موٹا، تازہ جسم و جثہ، مکمل طور پہ وہ طاقتور انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے یہ دونوں ہاتھ گردن سے اس طریقہ پر بندھے ہوئے تھے، اور گھٹنوں سے لے کر کے پاؤں تک زنجیر کے اندر وہ جکڑا ہوا تھا۔ دیکھ کر کے ہم لوگ بالکل حیران و پریشان ہو گئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری چھوڑو، میرے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، تم اس سوال کا صحیح جواب دو۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے 4 سوال ان سے کیے ہیں۔ یہ سوال سننے کے بعد میرے دوستو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقہ پر دنیا کے اندر جب کوئی قیدی ہوتا ہے اور اس کو قید کر لیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک شرط لکھ دی جاتی ہے کہ یہ 4 شرطیں مکمل ہونے کے بعد تمہیں قید سے چھوڑ دیا جائے گا، تو جب بھی اس قید خانے کے اندر اس کا جان پہچان والا یا رشتہ دار دوست و احباب اس سے ملنے کے لیے جائے گا تو وہ سب سے پہلا سوال یہی کرے گا وہ قیدی کہ وہ 4 شرطیں جو لکھی گئی تھیں وہ 4 شرطیں کمپلیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ٹھیک اسی طریقہ پر یہ شخص یہ کہتا ہے 4 شرطوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے نمبر 1 کہ تم بیسان کے باغات کے بارے میں بتلاؤ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ آپ بیسان کے باغات کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص یہ کہنے لگا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے باغات میں پھل ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بہت ہی زیادہ پھل ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس باغات کے پھل ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، یہ بیسان اسرائیل کے اندر موجودہ تحقیق کے اندر بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیسان ہے۔ وہاں پہ باغات مکمل طور پہ ختم ہو گئے، آبادی ہو گئی ہے وہاں پہ، اور 2 باغ ابھی باقی ہیں لیکن اس کے پھل بھی ختم ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال اس نے کیا، بحیرہ
तबरिया के बारे में कि क्या उस के अंदर पानी मौजूद है। तो हज़रत तमीम दारी ने कहा कि हाँ, उसमें पानी मौजूद है और बहुत ही ज़्यादा पानी है। तो उस शख्स ने कहा कि याद रखो, एक वक़्त ऐसा आएगा कि उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। और तहक़ीक़ के मुताबिक ये तबरिया भी इसराइल के अंदर वाक़े है और इसका पानी बहुत ही तेज़ी से कम हो रहा है। फिर उसके बाद तीसरा सवाल उसने किया ज़ुग़र चश्मा के बारे में कि ज़ुग़र चश्मा के बारे में बतलाओ। तो हज़रत तमीम दारी कहते हैं, तुम ज़ुग़र चश्मा के बारे में क्या जानना चाहते हो? तो उसने कहा कि क्या उसके अंदर पानी मौजूद है और उसके पानी से वहाँ के रहने वाले लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, बागात की सिंचाई उसके पानी से हो रही है। तो उसने कहा कि हाँ, पानी मौजूद है और बागात की सिंचाई भी हो रही है, सारे लोग उससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो ज़ुग़र चश्मा है ये एक दिन ये भी सूख जाएगा और एक तहक़ीक़ के मुताबिक ये ज़ुग़र चश्मा भी, इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता सूखने के करीब है और कम जो पानी हो रहा है, पानी की मिक़दार, उसका लेवल जो है कम हो रहा है। मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद चौथा और आखिरी सवाल उस शख्स ने ये किया कि तुम आखिरी नबी जो नबी उम्मी है उसके बारे में क्या कहते हो? तो उसने कहा, तमीम दारी ने, कि आप उसके बारे में क्या पूछना चाहते हो? तो कहा कि मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अरबों से उसके ताल्लुकात कैसे हैं, उनसे जंग हुई हैं? तो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं कि हाँ, अरबों से उसकी जंग हुई है और इस वक्त में वो मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ तशरीफ़ ले जा चुके हैं और अरब से जब जंग हुई तो उनकी जीत भी हुई है और सारे के सारे अरब उनके दीवाने हैं, उनकी बातें मानते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि उनकी बात मानने में ही अरब वालों की खैर है, सारे अरब को चाहिए कि उनकी बात मान ले। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं कि हमारे ईमान लाने की वजह यही बनी कि ये शख्स ये कह रहा है कि अरब, सारे के सारे अरब वाले अगर उनकी बात मान लें तो अरब वालों के लिए खैर है, तो चलो इस खैर के अंदर मैं भी शामिल हो जाता हूँ। चुनांचे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्लाम को कबूल किया है। फिर उसके बाद वो कहने लगा कि याद रखो, मैं मसीह दज्जाल हूँ, मैं ही दज्जाल हूँ और जब ये 4 शर्तें कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा और जब मैं आज़ाद हूँगा तो दुनिया में जाने के बाद मुकम्मल तौर पे मैं तबाही मचाऊँगा। और फिर वो मुकम्मल तौर पे तबाही किस तरीक़ा पर मचाएगा, इंशाअल्लाह आगे का वाक़या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बतलाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।